اللہ تبارک و تعالی دنوں میں بعض دنوں کو فضیلت عطا فرمائی اور ساری راتوں میں بعض راتوں کو فضیلت عطا فرمائی اور مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ دن فضیلت والے ہیں سارے دنوں میں، کچھ راتیں فضیلت والی ہے ساری راتوں میں، اور کچھ مہینے فضیلت والے ہیں سارے مہینوں میں۔ جس ماہ مبارک میں ہم چل رہے ہیں یہ ماہ مبارک ماہ رجب کا ہے۔ اس مہینے کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینوں جو اللہ نے فضیلت والے دیا ہے ان میں ایک مہینہ رجب کا ہے۔ 4 مہینے احترام والے ہیں، تعظیم والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک ماہ مبارک ماہ رجب ہے۔ توجہ فرمائیے، 12 مہینے سال کے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں رجب کو بڑی فضیلت حاصل ہے، شعبان کو بڑی فضیلت حاصل ہے، رمضان المبارک کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ یہ 3 مہینے لین سے ہیں، ماہ رجب، شعبان اور رمضان المبارک۔ اور ایک مہینہ الگ ہے ماہ محرم۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ فضیلت عطا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رجب کے ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا اجر دوہرا کر دیتا ہے۔ رجب کے مہینے میں جو بندہ نیکی کرتا ہے نا، اچھا کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ثواب ڈبل کر دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے۔ ایسے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس مہینے میں ہم جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا اجر، اس عمل کا ثواب دگنی دیتا ہے۔ پچھلے مہینے میں ہم نے نماز پڑھی تو جتنا ثواب ملا، وہی نماز ہم رجب میں پڑھ رہے ہیں تو 2 نمازوں کا ثواب۔ پچھلے مہینے میں جو ہم نے نیک عمل کیا تو جتنا ثواب ہمیں ملا، وہی عمل ہم ماہ رجب میں کریں تو ڈبل ثواب۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب میں نیکیوں کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہ رجب کا مہینہ بڑی فضیلت والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ صاحب ساری مخلوق پر جیسے خالق کا درجہ ہے نا، تمام بندوں پر اللہ کا مقام کیسا ہے، ویسے ہی رجب کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان شہری، آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں شعبان کو نسبت سرکار سے ہے، رجب کو نسبت اللہ سے ہے، شعبان کو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والا کون سا مہینہ ہے صاحب؟ رمضان شہر امتی۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ صاحب بڑی برکت والے مہینے ہیں، تینوں مہینے لین سے، رجب، شعبان، رمضان،
بڑی برکت والے مہینے ہیں۔ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب شہر اللہ شعبان شہری رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ صاحب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی زراعت کرنے والا، زراعت جو کرتے ہیں نا بھائی، کھیتی باڑی کرنے والا سب سے پہلے کیا کرتا ہے صاحب؟ زمین کو ناگر مار کے صاف ستھری کر لیتا ہے، جو بھی اس میں کچرا وغیرہ ہوتا ہے، پیڑیں ہوتی ہیں، وہ سب کو صاف کرتا، بالکل زمین کو ہموار کر لیتا، اس کے بعد بیج ڈالتا، پھر پودا اگاتا، پھر 2-3 مہینے محنت کرتا اس فصل کے پیچھے، 3 مہینوں کے بعد اس کو فصل حاصل ہوتی ہے۔ جی بڑی محنت اور مشقت کرنا پڑتا ہے فصل اگانے والوں کسانوں کو، کسان بہت محنت کرتے ہیں، روزی روٹی جو ہم کو ملتی ہے نا، کسانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بڑی محنت سے زمین کو ہموار کرے، اس کے بعد بیج ڈالے، پودا اگائے، پھر فصل کاٹتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، زمین میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان پودا اگانے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ صاحب اب رجب میں ہم داخل ہوئے ہیں، رجب کا مہینہ بیج بونے کا ہے سرکار فرمائے، اور شعبان کا مہینہ پودا اگانے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا ہے۔ اب فصل کاٹنے کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا، الحمدللہ۔ ارے صاحب پچھلے سال تو کیسے رمضان چلا گیا، مساجد بند پڑی تھی، کوئی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، ہر طرف سے لاک ڈاؤن، جی صاحب پریشان حالی۔ اب رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم نے جو کچھ کوتاہیاں کی ہے، رمضان المبارک میں ضرور فصل کاٹیں گے، اجر و ثواب کمائیں گے، خوب اللہ کو راضی رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پودا اگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی برکتیں، رمضان مغفرت والا مہینہ یہ آ رہا ہے ہمارے لیے، تو ہمیں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دو، رجب سے ہی رمضان کی شروع کر دو تیاری، کیونکہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، تو بیج ابھی سے بو جاؤ۔ بیج بونے والا کیسا کرتا ہے صاحب؟ پہلے زمین کو صاف ستھری کرتا ہے، اس سے پہلے بیج نہیں ڈالتا۔ تو اب ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ رجب جیسا بیج بونے کا مہینہ ہے، جس طرح زمین کو صاف ستھری کرنا ہے، ہمارے اعمال نامے میں خدا نہ خواستہ گناہ ہے تو وہ گناہوں کو اپنے اعمال نامے سے صاف کرو، گناہوں کو صاف کرو۔ گناہوں کو کیسے صاف کریں گے؟ ارے کپڑے صاف کرنا ہے تو دھوئیں گے، یہ گناہ کیسے صاف کریں گے؟ گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے پر نادم ہونا اور سچے دل سے توبہ کرنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، تو یہ ہے زمین صاف ستھری ہو جائیں گی بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری توبہ قبول کر لے گا تو ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ صاحب اس ماہ مبارک میں یہ فضیلت والا مہینہ ہے، ڈبل ثواب، دگنا ثواب۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب میں اگر کوئی ایک روزہ رکھا
تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ رجب میں ایک روزہ رکھو، صرف ایک، تو ایک روزے کی فضیلت بتا رہے ہیں، تو کیا اس کا اجر ملے گا؟ سال بھر اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو اس کو جتنا ثواب مل رہا ہے، ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو اتنا اجر مل جائے گا۔ یہ بڑی شان ہے پروردگار کی، اپنے بندوں پر کتنی رحمت کی نظر سے، نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر دیکھو صاحب، اللہ نے دوزخ کو پیدا کیا، جنت کو بھی بنایا۔ دوزخ کو دروازے ہیں، جنت کے بھی دروازے ہیں۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ دوزخ کے 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ماہ رجب میں 7 روزے رکھا، جس نے ماہ رجب میں 7 روزے رکھا، تو اس کے حق میں دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ ولی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہم یہی دعا کرتے نا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جنت عطا فر۔ جنت کا سوال کرتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ ماہ رجب میں تم 7 روزے رکھو تو تمہارے حق میں دوزخ کے پورے دروازے بند، 7 دروازے بند۔ کیا شان ہے صاحب! کتنا اللہ رب العزت کو یہ مہینہ پسند ہے رجب کا، کہ اس مہینے میں اللہ کا جو بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کرنے والے کے حق میں اللہ رب العزت دوزخ کے دروازے ہی بند کر دیتا۔ کتنی اچھی خوشخبری ہے صاحب! وہ دوزخ سے ہی نجات ہو جائیں گے، اس کو دوزخ میں نہیں جائیں گا، دوزخ کے دروازے بند ہیں تو جائیں گا کہاں سے؟ اللہ ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھے۔ پھر آقا نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ماہ رجب میں 8 روزے رکھا تو اس کے حق میں جنت کے سارے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ہاں، سبحان اللہ! یہ رجب کا مہینہ چل رہا، اس مہینے کو اللہ بڑا پسند فرماتا، اس مہینے کی اللہ فضیلت رکھا ہے۔ جس نے، اللہ کے جس بندے نے 8 روزے یہ مہینے میں رکھ لیا تو الحمدللہ اس کے حق میں جنت کے پورے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے روزے رکھنے کی۔ جی صاحب، اور پھر کیا حکم ہو رہا؟ آگے روایت میں ہے، جس نے 10 روزے رکھا، ماہ رجب نے جس نے 10 روزے رکھا، جو سوال اللہ سے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سرفراز کرے گا۔ اللہ سے جو بھی سوال کریں گے نا، اللہ سرفراز کرے گا۔ ارے بھائی، ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص بے روزگار ہے، ایک شخص کاروبار لگایا چل نہیں رہے ہیں، مختلف لوگ مختلف افکار میں ہیں، فکروں میں ہیں، کسی کے ہاں لڑکی کی شادی کا مسئلہ چل رہا ہے، حل نہیں ہو رہا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جس نے ماہ رجب میں 10 روزے رکھا، جو اللہ سے سوال کرے گا اللہ سرفراز فرمائے گا۔ بیمار کہے کہ یا اللہ مجھے صحت دے، اللہ سے سوال کرا، اللہ سرفراز کرے گا۔ بے روزگار کہے گا کہ مجھے روزی دے، اللہ سرفراز کرے گا۔ جو سوال اللہ کی بارگاہ میں کریں گے اس کا سوال اللہ رد نہیں کریں گا، عطا فرما دے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، روایت میں ہے، جس نے ماہ رجب میں 15 روزے رکھا۔ سبحان اللہ! روزے رکھنا، جی 15 روزے جس نے رکھا تو اس کے حق میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آسمان سے 2 فرشتے اتریں گے۔ 15 روزے رکھنے والے کے حق میں اللہ کے حکم سے 2 فرشتے آئیں گے، آ کر کہیں گے وہ فرشتے وہ روزے دار سے، رجب کے روزے دار سے،
اب تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیا، تیرے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیا، اب شروع سے نیک عمل شروع کر، گناہ معاف، اب نیکیاں شروع سے آغاز کر۔ یہ شان ہے صاحب۔ یہ رجب کا مہینہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، اس میں ایک محرم ہے، رجب، شعبان، رمضان، یہ 4 مہینے فضیلت والے ہیں، اور رجب کے مہینے میں جو عمل کریں گے اللہ پاک اس کا ثواب دگنی کر دے گا، ڈبل کر دے گا۔ پھر اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو باتیں ہم سنتے ہیں کوشش کریں روزہ رکھنے کی۔ بھائی 15 روزے رکھنا کیا فرض ہے؟ 10 روزے رکھنا کیا فرض ہے؟ 7 روزے رکھنا کیا فرض ہے رجب کے مہینے میں؟ نہیں 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 نہیں، فرض بالکل نہیں ہے صاحب۔ فرض تو صرف رمضان کے روزے ہیں، دوسرے مہینوں میں فرض نہیں ہے، بالکل نفل ہے۔ نفل رکھے تو ثواب، نہیں رکھے تو اللہ پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن رکھیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ کوشش یہ کرنا ہم رکھنے کی۔ بھائی رمضان آتے، رمضان میں کیا ہو جاتا ہے؟ نمازوں کے ساتھ اور کون سی عبادت فرض ہو جاتی ہے؟ بولیے، روزے۔ رمضان آتے ہی نماز کے ساتھ اور کیا فرض ہو رہا؟ روزے فرض ہو جا رہے۔ اب رمضان میں روزے فرض ہے، ہم سال بھر کھانے پینے کے عادی بن گئے ہیں، شوال سے لے کر شعبان تک کھانے پینے کے عادی بن گئے ہیں، رمضان آتے روزے رکھنا ہے۔ تو رجب سے روزوں کی فضیلت بتائی جا رہی ہے تاکہ تم رجب سے روزے رکھنا شروع کرو، تاکہ رمضان آتے ہی بالکل روزوں کے عادی رہیں، کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ الحمدللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اب یہ ماہ رجب میں ہم چل رہے ہیں، اس کا ہم کو ادب کرنا ہے، اس کا ہم کو احترام کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر 1 پارے کی تلاوت کر لیے تو سمجھو کہ 2 پاروں کا ثواب مل جاتا۔ صبح جاتے جاتے 10 روپیے خیرات کر دیے تو 20 روپیوں کا ثواب مل جائے گا۔ ایک نیکی کریں گے تو 2 دوہرا ثواب۔ آقا نے فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کو پسند ہے، رجب میں جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، بصرہ، بغداد شریف میں ایک مقام، ایک شہر ہے بصرہ۔ بغداد میں بڑا اولیاء اللہ کا مقام ہے، وہ بغداد سارے اولیاء کا مقام ہے۔ سردار الاولیاء حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بغداد میں ہے۔ تو بصرہ ایک شہر ہے عراق میں، اس میں بہت ساری خواتین اولیاء گزری ہیں، اولیاء۔ ایک خاتون جو ماہ رجب آ جاتا نا تو رات دن عبادت میں مصروف رہتی، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف۔ جب اس کا آخری وقت آیا، جیسے ہی آخری وقت آیا، اپنے بچوں کو جمع کیا، کہا بیٹا دیکھو، میں جب انتقال کر جاؤں تو مجھے غسل دینے کے بعد میرے کفن میں وہ کپڑے پہنانا جو میں ماہ رجب میں کپڑے پہن کر عبادت کرتی تھی۔ جو کپڑے رجب کے مہینے میں پہنا کرتی تھی نا، وہی کپڑوں کا مجھے کفن دینا۔ بچوں کو بلائی، اپنے بیٹوں کو وصیت فرما دی۔ جب بھی وقت آ گیا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد ان کی اولاد، ان کے فرزندان اماں کی وصیت پر عمل نہیں کیے، نیا لباس، نیا کفن لائے اور پہنا دیے، ماں کی وصیت کا خیال نہیں رکھا، ماں کی باتوں پر عمل نہیں کیا، دوسرا لباس پہنا دیے، کفن میں دوسرے کپڑے پہنا دیے۔ جنازہ ہوا، اماں کو تدفین کر دیے، دفن کر دیے۔ اب سب لوگ چلے گئے۔ یہ لوگ جب گھر کو آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ جس طاق میں، جس تابدان میں ماں کے کپڑے تھے وہ کپڑے نہیں ہیں، کپڑے موجود نہیں ہیں، اور اس کی جگہ پر یہ بچے جو کفن پہنائے تھے وہ کفن موجود ہے وہاں پر۔
یعنی کفن ماں کا تبدیل ہو گیا. ماں کو دفن کر کے جب گھر آئے تو دیکھا کہ تابدان کے اندر ابھی ماں کو جو کفن پہنایا گیا تھا وہ موجود ہے، اور جو رجب کے مہینے میں کپڑے پہن کر عبادت کرتی تھی وہ کپڑے غائب ہے. حیرت میں تھے. ہاتف غیبی نے ایک آواز دی. کیا آواز آئی؟ کیا تعجب کرتے ہو کہ جو ماہ رجب میں عبادت کرتے ہیں ان کو ہم خبر میں رنجیدہ نہیں رکھتے، ان کی آرزو کے مطابق ہم نے ان کے کپڑوں کو تبدیل کر دیا ہے. جی صاحب، رجب کا مہینہ اللہ کو اتنا پسند ہے، جتنا رجب کا مہینہ پسند ہے ویسے ہی ماہ رجب میں جو عبادت کرتے ہیں نا وہ عبادت گزار بھی اللہ کو بڑے پسند ہے. صاحب عبادت ماہ رجب میں کرو تو اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے. ماہ رجب کی عبادت اللہ کو پسند ہے. اور ویسے تو رجب ہی کیا صاحب، ہر لمحہ ہم عبادت میں گزارنا چاہیے، ہر مہینہ ہم کو عبادت میں گزارنا چاہیے. جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض دن اچھا نہیں، بعض دنوں کو بولتے نا بھئی، شادی کی تاریخ آئی، تاریخ ٹھہرا رہے، ارے چہارشنبہ اچھا نہیں، بولتے نہیں. فاتحہ دلانا ہے چہلم، ارے پیر کو نکو کرو. ہر دن اللہ بنایا، ہر دن اچھا ہے. وہ دن خراب ہے جس دن ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی. وہ دن سب سے خراب ہے جس دن ہم نے اپنے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ رسول کے مرضی پر نہیں چلا، جس دن ہم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی وہ دن سب سے ہمارے لیے خراب ہے. جس دن ہم نے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی وہ دن سب سے ہمارا خراب ہے. ہم کسی نیچے والے پر ظلم کیا تو وہ دن سب سے ہمارا خراب ہے. ورنہ سب دن اچھے ہیں، ہر دن اچھا ہے الحمدللہ. ارے اللہ تبارک و تعالی سرکار کا نور سب سے پہلے پیدا کیا تو وہ جس دن سرکار کے نور کو پیدا کیا تو وہ نور محمدی پیدا ہونے والا دن چہارشنبہ تھا. سرکار کا نور پیدا ہوا، سرکار کی نور کی وجہ سے ساری خلقت بنی تو وہ چہارشنبہ کا دن تھا. تو پھر چہارشنبہ خراب کیسے ہوا؟ چہارشنبہ تو بہترین دن ہے. الغرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب رہا مہینوں پر بعض مہینوں کو اللہ نے فضیلت دیا، دنوں پر بعض دنوں کو اللہ نے فضیلت دیا، راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دیا. شب قدر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ برکت والی رات ہے. شب معراج ہے، شب برات ہے، یہ راتوں کو راتوں پر فضیلت ہے. جمعہ کا دن ہے اور دنوں میں یہ دن فضیلت والا ہے جس کو آقا نے فرمایا سردار الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے. کیا مطلب ہوا صاحب؟ دنوں پر بعض دنوں کو فضیلت ہے، رسولوں پر بعض رسولوں کو فضیلت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. جی صاحب، سردار الانبیاء، پورے انبیاء کرام میں سب سے سردار کون ہے؟ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بعض وقت جو فضیلتیں آتی ہیں وہ فضیلت والے دنوں کو ہم غنیمت سمجھنا چاہیے. رجب کا مہینہ ایسا عظیم الشان ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ کوئی دعا کو رد نہیں کرتا. بندہ دعا کرتا ہے نا، دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، دعا کو مقبول کرتا ہے. تو آپ ذرا سنیے، دور جاہلیت میں کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا، کوئی بھی ظالم ظلم کرتا تو جو مظلوم ہوتا کس کی بارگاہ میں جائیں گا؟ کمزور آدمی طاقتور کے پاس جاتا، میری مدد کرو. کمزور آدمی طاقتور کے جاتا، دیکھو بھائی ان ظلم کر رہا، مجھے ذرا اس کا بدلہ دلا دو. دور جاہلیت میں اگر کوئی ظلم کرتا کس کی بارگاہ میں رجوع ہوتے؟ اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ یہ ظالم سے مجھے بدلہ دلا دے، مجھ پر ناحق یہ ظلم کیا ہے. تو جب کبھی کوئی ظلم کرتا تو لوگ رجب کا انتظار کرتے، ظلم کبھی بھی کرنے دو، ماہ رجب کا انتظار کرتے تاکہ ماہ رجب میں اللہ کی بارگاہ میں
وہ مظلوم اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا کہ یا اللہ فلاں شخص مجھے ظلم کیا ہے، اس کا بدلہ دے دے، رجب کے مہینے میں دعا کرتا۔ کیوں دعا کرتا رجب کے مہینے میں؟ کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی اور ظالم سے اس کو بدلہ مل جاتا۔ یہ مہینے میں دعا کرتے رہو کثرت سے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور رد نہیں کرتا۔ آخری بات میں کہتے ہوئے وقت ہو گیا ہے، آخری بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بس مختصر باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ دماغ میں بیٹھ جائیں اور رجب کی فضیلت آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، کون عیسیٰ ہیں یہ؟ ہمارے آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر، اور یہ سلسلہ چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کے بعد آخری نبی ہمارے آقا علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر کا نام موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے ہیں، روایت میں آیا کہ پہاڑی علاقہ ہے، جب گزر رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پہاڑ، ایک پتھر کی سائڈوں سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، پہاڑ سے نور کی کرنیں نکل رہی۔ سورج نکلتا تو پہلے کرنیں نکلتے دیکھو، اسی طرح پہاڑ کے اندر سے کرنیں، نورانی کرنیں نکل رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، غور سے دیکھنے لگے یہ نورانی کرنیں کہاں سے نکل رہی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پتھر کے اندر سے نورانی کرنیں نکل رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اندر والی چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، وہ کہاں سے کرنیں نکل رہی ہے وہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے پتھر پھٹ گیا۔ پتھر جیسے ہی پھٹا، اندر ایک مرد خدا ہے، اللہ والا شخص موجود ہے، ایک اللہ والا اندر، اللہ کی یاد میں مصروف ہے، پتھر کے اندر۔ اللہ کی شان ہے صاحب، جس کو چاہے رزق روزی روٹی دیتا ہے، ہوا پہنچاتا ہے۔ ہم زمین کھودنا شروع کرو تو پہاڑ کے نیچے سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، ان کو رزق بھی مل رہا ہے، ہوا بھی مل رہی ہے۔ حشرات الارض زمین کے اندر رہتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت ایک ایسی جگہ عطا فرمایا ہے کہ وہاں پہاڑ کے اندر عبادت میں مصروف ہے۔ عبادت سے فارغ ہونے کا انتظار کیے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ شخص سے پوچھتے ہیں، وہ اللہ والے سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیا تھا کہ یا الہ العالمین مجھے ایسا، میری عمر اتنی دراز کر کہ میں سرکار کا امتی بن جاؤں۔ ارے ہم تو بغیر دعا کے سرکار کے امتی بن گئے، ہم سرکار کے غلام ہیں، ہم کو اتنا بڑا فخر